رسول بخش صاحب، آپ کی نظر میں یہ جو پروگرام ہمیں ملا ہے آئی ایم ایف کا 24واں پروگرام ہے، اس سے پہلے 23 بار ہم جا چکے ہیں، ایک تو یہ آخری کیسے ثابت ہو سکتا ہے اور دوسرا ہماری معیشت کے لیے کتنا اہم ہے؟ یہ اتنا اہم ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ پروگرام آپ کو نہ ملتا تو یہاں پہ مہنگائی اور بڑھتی اور افراط زر میں بھی اضافہ ہوتا اور پھر حکومت کو بین الاقوامی منڈی میں جا کے بینکوں سے قرضے لینے پڑتے جو آپ کو 12% 11% تک ملنے تھے، یہاں پہ آپ کو 5 ملے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا آپ کے اوپر بوجھ پڑنا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ عام آدمی کو ہی دینا پڑتا ہے، حکومت اپنی جیب سے تو نہیں جاتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام سے پاکستان کی معیشت کو ایک موقع ملا ہے، سانس لینے کا بھی موقع ملا ہے اور اصلاحات کرنے کا موقع ملا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اصلاحات کرتی ہے یا اسی طریقے سے بگاڑ پیدا کرتی ہے جس طرح سے ماضی میں کرتی رہی ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب تو بہت پر امید ہیں اور وہ سارا کریڈٹ دے رہے ہیں کہ ہماری محنت کے نتیجے میں یہ جو ہم نے اصلاحات لے کر آئے ہیں، معاشی اصلاحات، اس کے بعد ہمیں نصیب ہوا ہے. اور جو ڈائریکٹر ہیں آئی ایم ایف کی وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان اب ترقی کی راہ کی جانب گامزن ہو چکا ہے. تو یہ آخری پروگرام ہوگا ہمارا، آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہے. کون سے اصلاحات ابھی ہونے والی ہیں؟ کچھ انہوں نے کی ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ جس طریقے سے انکم ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت اچھے اقدامات ہیں، یہ ہونے چاہیے تاکہ ایک جو طبقہ ہے، تنخواہ دار طبقہ جس طرح آپ لوگ ہیں، ان کے اوپر زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے تو یہ دکانداروں کو دینا چاہیے، تاجروں کو دینا چاہیے، ذمہ داروں کو دینا چاہیے. لیکن سب سے بڑی اصلاحات یہ ہے کہ آپ پی اے کو پرائیویٹائز کریں، آپ اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کریں، اس کے علاوہ اور جو دیگر اینٹیٹیز ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ حکومت کا حجم کم کریں. جب تک کہ وہ نہیں کریں گے آپ اخراجات کو بڑھاتے رہیں گے. آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو سسٹینیبل بنائیں. یہ جو مہنگائی ہے یہ ان معاہدوں کی وجہ سے ہے جو ہماری حکومتوں نے بجلی پیدا کرنے والے کارخانہ داروں کے ساتھ کی ہے. یہ آئی ایم ایف نے تو نہیں کہا کہ آپ مہنگائی کریں، لیکن جو پروگرام ہے آئی ایم ایف کا اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں تو گریجولی مہنگائی پاکستان میں کم ہوگی اور لوگوں کو فائدہ حاصل اس سے ہوگا. کہ اس طرح سے ہمیں یہ کہ حکومت کو یہ جب کہتے ہیں تو یہ ایک غلط فہمی کا شکار کرتے ہیں عوام کو کہ جی آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم مجبور ہیں. وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اخراجات کم کریں، اپنی آمدنی بڑھائیں، برآمدات کو بڑھائیں، درآمدات کو بھی آنے دیں جو آپ کے لیے ضروری ہے، اور جو ناجائز اخراجات ہیں ان کو آپ ختم کریں. جب 1.3 ٹریلین یہ کھرب صرف آپ کا صرف جو پاور سیکٹر ہے اس میں آپ کو لاسز ہیں تو آپ کو دینے کہاں سے ہیں؟ قرضے لیں گے نا، یا آپ لوگوں سے ٹیکس لیں گے. آخر قرضے بھی لیتے ہیں تو پھر بھی آپ لوگوں نے دینے ہیں، حکومت کیسے کرے گی؟ حکومت کہاں سے لے آئے گی؟ تو اصلاحات کی ضرورت ہے. جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ سندھ حکومت گاڑیاں خرید کر رہی ہے، پنجاب حکومت گاڑیاں خرید کر رہی ہے، ہماری وفاقی حکومت گاڑیاں خرید کر رہی ہے، بھئی ان ختم کریں. ہم کفایت شعاری کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عیاشیاں ختم کریں اور لوگوں کو. کیونکہ وزیر اعظم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اب لوڈ جو ہے اور قربانی اشرافیہ نے دینی ہے، لیکن ہمیں ابھی تک اشرافیہ قربانی دیتی ہوئی نظر نہیں آئی. غریب پر بوجھ ویسے کا ویسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ملاقاتوں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی تک کچھ طے نہیں ہوا ہے. تو ایک تو مولانا اپنا وزن کہاں ڈالیں گے، اور کیا حکومت صرف مولانا پر ہی تکیہ کر رہی ہے آئینی ترامیم کے لیے، کچھ اور آپشنز بھی ہیں حکومت کے پاس؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ گنتی کریں کہ کتنا دفعہ کتنا لوگ کس کس پارٹی کے ان کے پاس پہنچے ہیں، اور اگر جو گزشتہ کوشش تھی رات کے اندھیرے میں آدھی رات کو ہماری اسمبلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سینٹ بیٹھی ہوئی ہے، تو رکاوٹ کہاں تھی؟ ایک شخص ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، اور اس لیے میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ ہیرو ہیں. اسی لیے کہ جو یہاں پہ آئینی عدالت کی بات کی جا رہی ہے، لوگوں کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ جہاں کہیں پہ آئینی عدالت ہے وہاں آپ سپریم کورٹ کو، جو موجودہ سپریم کورٹ ہے، آپ اس کو تقسیم نہیں کرتے کہ اس کے اندر آپ کہہ دیں
کہ اتنے جج یہ عدلیہ ہوگی صرف آئین کے لیے، آئین کی تشریح کے لیے، اور یہ ہوگی آئین کی تشریح جو نہیں کر سکے گی. ڈاکٹر مطلب صاحب ہے کہ مولانا آپ کو واقعی آدھی اعتراض ہے سپریم آئینی کورٹ کو- ترامیم پر، یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور عناصر ہیں؟ مولانا کے پیچھے کون ہے؟ مولانا جو ڈٹ کے کھڑے ہیں، اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں ہم میرا خیال یہ ہے کہ ہم ان میں سے ہیں جو یہ نیتوں کی بات نہیں کرتے کہ پیچھے کیا ہے، یہ خفیہ کیا ہے. ہم سامنے بات کرتے ہیں کہ اس وقت وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اصولی طور پر ہم آئینی عدالت کے خلاف نہیں ہیں کہ بالکل آئینی عدالت ہونی چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب سیاسی جماعتوں کے درمیان میں ہم آہنگی ہو، اتفاق رائے ہو. تو اتفاق رائے کا مطلب تو اس وقت تو یہی لگتا ہے کہ اتفاق رائے ہو جائے گا کہ صرف جے یو آئی کی قیادت اگر اتحادی حکومت کے ساتھ آ کے ملتی ہے تو یہ پھر قومی اتفاق ہے. جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو اگر آپ اتفاق رائے سے یا قومی اتفاق رائے سے باہر رکھتے ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ عددی جو نمبر ہے، جو گیم ہے، وہ تو آپ کے حق میں آ جائے، آپ لیکن پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم دیگر اپوزیشن جماعتوں سے بھی بات کریں گے، ان کا ارادہ ہے. آپ کو لگتا ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس بھی جائیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے پاس بھی جائیں گے، ان سے بھی بات کریں گے. اگر ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اکتوبر کا مہینہ درست نہیں ہے. کہ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ اکتوبر کے مہینے کے لحاظ سے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ شاید کسی ایک شخص کو آپ ان کو آپ سپریم کورٹ میں رکھنا چاہتے ہیں، مزید ان کو مہلت دینا چاہتے ہیں، ان کی مدت ملازمت بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ وہ نہ کریں. اگر نیت آپ کی صحیح ہے تو پھر اس کا یہ آپ اس میں اکتوبر کے مہینے میں کیوں رش کریں؟ نومبر میں چلے جائیں، دسمبر میں چلے جائیں. اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے جب آپ ساری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو تقسیم نہ کریں، بنانا ہے تو آپ علیحدہ بنائیں. میں جو ایک بات کر رہا تھا آپ نے درمیان میں مجھے آپ نے روک دیا، وہ یہ تھا کہ آپ امپاور کر رہے ہیں آئین کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ کے ایک حصے کو، دوسرے حصے کو آپ ڈس امپاور کر رہے ہیں. کہ کیا سپریم کورٹ ایک باڈی نہیں ہے، ایک آرگینک ہول نہیں ہے کہ وہ، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ کیسا سپریم کورٹ ہے جو آئین کی تشریح نہیں کر سکتا؟ تو میرا خیال ہے ہمیں یہ گیمیں نہیں کھیلنی چاہیے، شخصی قسم کی، ذاتی نوعیت کی. قوم اور ملک کا سوچنا چاہیے. ہم نے یہ آئین بڑی مشکل سے بنایا ہے. اس آئین کی جو پارلیمانی روح ہے اس کو دوبارہ بڑی مشکل سے اتفاق رائے سے لے آئے ہیں. 8ویں ترمیم جب ہوئی تھی تو اس وقت بھی ہماری پارلیمان میں نمائندے بیٹھے ہوئے تھے. جب 1962 کا آئین بنا تھا تب بھی لوگ یہی لوگ تھے، ان کے خاندان کے لوگ تھے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کا حلیہ نہیں بگاڑنا چاہیے. اور اگر یہ حلیہ بگاڑا بھی گیا اور مولانا صاحب اس کا حصہ، میرا تو نہیں خیال ہے کہ وہ بنیں گے. کہ وہ جو بارگینیں کر رہے ہیں وہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا وہ بارگینیں کر رہے ہیں یا اصول کے اوپر کھڑے ہیں. اس وقت مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ایک اصول کے اوپر کھڑے ہیں. جب تک کہ میرے پاس کوئی اور شہادت نہ ہو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ بھی پر امید ہیں پی ٹی آئی کی طرح کہ مولانا ڈٹ کے کھڑے رہیں گے. رسول بخش صاحب، ایران کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بھی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا. اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے اب ایران کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ حسن نصر اللہ صاحب بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفکر تھے، بہت بڑے قائد تھے، اور ان کی ساری اسلامی دنیا میں ان کے افکار اور ان کی جو قائدانہ صلاحیت تھی اس کو تسلیم کیا جاتا تھا. حزب اللہ کے وہ بانی ہیں اور انہوں نے اس کو منظم کیا ہے. تو یہ ایک جنگ کہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جنگ کا یہ رخ ہوگا. اور غزہ کی تباہی کے بعد اسرائیل لبنان کو تباہ کرنا شروع کرے گی، بلکہ وہ ابھی تو وہ گراؤنڈ آفنسر کا بھی سوچ رہے ہیں. تو یہ سارا ایک لمحہ فکری ہے سب کے لیے. ایک تقسیم ہے. اب یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ امت مسلمہ، یہ امت مسلمہ صرف ہماری امیجنیشن میں ہے. جو ریئلٹی ہے وہ بالکل مختلف ہے کہ عرب ممالک، ایران آپس میں تقسیم ہے، عرب ممالک کے اندر تقسیم ہے.
اور دنیا بھر کی خبریں اٹھا کے یونٹی دیکھ نہیں ہے لیں اور اسی کا کہ وہ- فائدہ جو ہے وہ لوگ اور بھی اٹھا یہ رہے ہے ہیں.